ایک ایسا انٹرنیٹ جو آپ کو سیٹلائٹ سے ملے گا اور جس کی سپیڈ 500 MB پر سیکنڈ ہوگی، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وہاں پر بھی کام کرے گا جہاں پر نیٹ ورک اور وائی فائی نہ ہو۔ انفیکٹ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہاں پر انٹرنیٹ پہنچایا جائے جہاں پر آج تک انٹرنیٹ نہیں پہنچا، یا پھر جہاں پر انٹرنیٹ بلاک ہو جنگ وغیرہ کی وجہ سے، جیسے یوکرین میں۔ لیکن ان سب فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہے۔ اسکائی ویو پر فرق پڑ سکتا ہے، اسی طرح ایسٹرونومی پر بھی کافی امپیکٹ پڑ سکتا ہے، مطلب ایسٹرونومرز اور اسی طرح ریسرچرز کے لیے کافی مشکلات پیدا کر سکتی ہے، اور اس سے سیٹلائٹ کولیجن بھی بہت حد تک بڑھ جاتا ہے، اور بہت سے ایسٹرونومرز نے اس پر آواز بھی اٹھائی ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں اسٹارلنک انٹرنیٹ کے اپس اینڈ ڈاؤنز کے بارے میں۔ اسپیس ایکس ایک اسپیس ریسرچ کمپنی ہے جو کہ راکٹ مینوفیکچر کرتی ہے اور پھر اسے اسپیس میں بیچتی ہے، اور اسپیس ایکس ہی اسٹارلنک کی مینوفیکچرر اور آپریٹر ہے۔ اسٹارلنک کا اصل مقصد دنیا کی ان جگہوں پر انٹرنیٹ پہنچانا ہے جہاں پر آج تک انٹرنیٹ نہ ہو، مطلب زیادہ تر جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر انٹرنیٹ بلاک ہو، اور زیادہ تر ایسی ہوتی ہے جہاں پر انٹرنیٹ پہنچا ہی نہ ہو، اور اسی مقصد کے لیے اسٹارلنک نے 2019 میں اسپیس میں سیٹلائٹس بھیجنا شروع کر دیے، اور ایز پر سپٹمبر 2022 انہوں نے 3000 سیٹلائٹ اسپیس میں بھیجے ہیں۔ اور اسٹارلنک جو بھی سیٹلائٹس بیچتا ہے وہ لو ارتھ آبجیکٹ میں بیچتا ہے۔ ان کی سائز عام سیٹلائٹ سے چھوٹی ہوتی ہے اور یہ ارتھ کے نزدیک بھی ہوتی ہے۔ اسٹارلنک کا پلان ہے کہ 12000 سیٹلائٹس کو بھیجنا ہے اور پھر لیٹر ایکسٹینشن کے ساتھ 42000 سیٹلائٹس بھیجنے ہیں، اور ان کے اپروکسیمیٹلی 7 لاکھ سبسکرائبرز ہیں۔ اس کی سپیڈ 50 سے 500 MB تک پرومس کی گئی تھی، لیکن جیسے سبسکرائبرز بڑھتے گئے سپیڈ میں ڈیکریز دیکھنے کو ملی۔ اس کی سپیڈ ڈیفرنٹ کنٹریز میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن 2022 میں سب سے زیادہ سپیڈ 160 MB پر سیکنڈ تھی لیتوانیا میں۔ فروری 2021 میں ایلان مسک نے یہ کلیم کیا تھا کہ آئندہ ایک سال میں اس کی ڈاؤن لوڈ سپیڈ 300 MB پر سیکنڈ تک پہنچ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے کئی کنٹریز میں سپیڈ میں ڈیکریز دیکھنے کو ملا۔ اس پر کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان چیزوں پر کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ کن کن کنٹریز میں یہ موجود ہے تو یہ تقریباً 40 کنٹریز میں موجود ہے، اور ایشیا میں یہ صرف جاپان میں موجود ہے، اور اسی طرح اس پر ایران میں بھی کام ہو رہا ہے کہ ایران میں بھی یہ فنکشننگ ہو سکے تاکہ وہاں کے لوگوں کو فریڈم آف سپیچ مل سکے۔ کمپنی کا یہ پلان ہے کہ 2023 کے اینڈ تک پورے US کانٹیننٹل میں یہ کام کر رہا ہوگا، آلدو پاکستان، انڈیا، نیپال اور سری لنکا کو کمنگ سون میں ڈال دیا ہے ان کے آفیشیل کوریج میپ میں، لیکن کچھ ایسے کنٹریز ہیں جن کو اسٹارلنک کا انٹرنیٹ نہ دینے کا ارادہ ہے، جن میں رشیا، چائنا، کیوبا اور نارتھ کوریا شامل ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں اسٹارلنک انٹرنیٹ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے اسٹارلنک نے نہ اپروول مانگی ہے اور نہ اپروول لی ہے، اور جو رات کو سیٹلائٹ ٹرین دکھتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ اراؤنڈ دا گلوب چکر لگاتی ہے۔ پاکستان میں اسٹارلنک کے $99 کے پری آرڈر ہو رہے ہیں جو کہ ریفنڈیبل ہے، لیکن اس پر PTA کا کہنا ہے کہ آپ یہ نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ آج تک کوئی امکان نہیں ہے اسٹارلنک کے آنے کا۔ اسٹارلنک انٹرنیٹ پاکستان میں تبھی آ سکتی ہے جب وہ PTA یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے اپروول لے لے۔ جب اتنے زیادہ سیٹلائٹس لو ارتھ آبجیکٹ میں بھیجے جائیں گے تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، جیسے اس سے ایستھیٹک نائٹ ویو خراب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریسرچرز کو بھی کافی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس سے ریڈیو ویوز بھی ڈسٹرب ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلیسکوپ پر دیکھنے میں بھی مشکلات پیش آئیں گے، جیسے آپ اس ٹائم لیپس پکچر میں اسٹارلنک کے سیٹلائٹس کو ورٹیکلی پوزیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ اتنی زیادہ سیٹلائٹس کا سب سے بڑا خطرہ سیٹلائٹس کولیجن ہے۔ جب بھی سیٹلائٹس کولائڈز ہوں گے تو یہ اسپیس ڈبری پیدا کرے گا، جس سے سیٹلائٹ کولیجن اور بھی بڑھ جائے گا، جس کو کیسلر سائنڈروم کہتے ہیں، اور اس پر کئی اداروں انکلوڈنگ ناسا نے FCC کو وارننگ لیٹر سبمٹ کیا تھا کہ لو ارتھ آبجیکٹ میں زیادہ سیٹلائٹس بھیجنے سے سیٹلائٹ کولیجن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس سے سائنس مشنز، راکٹ لانچز، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن اور ریڈیو فریکوینسیز میں فرق پڑ سکتا ہے، لیکن اسپیس ایکس اس پر مکمل خاموش ہے۔ اس کے لیے فروری 2022 میں IAU نے ایک ہیلپ سینٹر بھی بنایا تھا تاکہ ان کے ایسٹرونومرز پر سیٹلائٹ کے امپیکٹ کم سے کم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جون 2022 میں IAU نے ایسٹرونومرز کے لیے ایک ویب سائٹ بھی بنایا تھا تاکہ وہ زیادہ سیٹلائٹس کے امپیکٹ کو ایوائڈ کر سکے۔
शायद आपको मालूम होगा iPhone 14 में सैटेलाइट कनेक्टिविटी SOS का एक फीचर है और इसके बारे में इलॉन मस्क ने एप्पल से बात की कि इसके लिए स्टारलिंक की सर्विस ली जाए, लेकिन फोन्स के लिए ये स्टारलिंक की कोई पहली सर्विस नहीं होगी क्योंकि स्टारलिंक और टी मोबाइल का पहले ही पार्टनरशिप हो चुका है और इसी तरह टी मोबाइल 2023 में स्टारलिंक इंटरनेट यूज करेगी। इसकी एक सेटअप किट होती है जिसमें डिश एंटीना और राउटर होता है। इसकी प्राइस मुख्तलिफ पैकेजेस में मुख्तलिफ होती है और जो इसका आम पैकेज है उसका मंथली बिल $110 है और इसी तरह वन टाइम हार्डवेयर चार्ज $599 है। इसी तरह बिजनेस और आरवी पैकेजेस अलग अलग है जिसकी प्राइस और स्पीड अलग अलग होती है। मतलब जो स्पीड ये लोग शो करते हैं 50 से 500 MB तक, वो डिफरेंट पैकेजेस के लिए होती है जिसकी प्राइस भी डिफरेंट होती है। ऑल्दो ये एक काफी अच्छा स्टेप है फ्यूचर की तरफ, लेकिन इसके नुकसानात भी बहुत ज्यादा हैं और इसके जो भी नुकसानात है वो रिस्टोर के काबिल भी नहीं है। इसके साथ साथ साइंस मिशंस पर इम्पैक्ट, रॉकेट लॉन्चेस पर इम्पैक्ट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इम्पैक्ट, रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर इम्पैक्ट और इसी तरह और भी कई ज्यादा नुकसानात हैं। लेकिन अगर सोच समझ कर काम होगा तो ये एक अच्छा स्टेप होगा एडवांसमेंट की तरफ।